اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا۔ سبحان اللہ! تو کتنی زیادہ فضیلت ہے اگر آج آپ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتے ہیں، یعنی اس کا کوئی گناہ یا اس کی کوئی حرکت چھپاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بدنام ہو جائے گا، تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی پردہ رکھے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں، گناہ یا غلطی وہ جو چھپانے کے لائق ہو۔ کچھ گناہ، کچھ غلطیوں کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ملتی ہے۔ یہاں پر اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں میں آپ کو وہ بیان کرتا ہوں کہ کچھ ایسے گناہ یا ہم یہ کہتے ہیں کچھ عیب یا کچھ غلطیاں جن کو چھپانا جائز ہو، تو آپ فقط اللہ کی رضا کے لیے چھپا لیا کریں۔ کسی کا کوئی ایسا عیب اگر خدا نخواستہ وہ لوگوں کو پتہ چلے تو اس کی جاگ ہنسائی ہو، اس کی عزت خراب ہو، تو ایسی چیزوں کو چھپانا جائز ہے، تو اللہ پاک آپ کو بھی اس کا صلہ عطا کرے گا۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قریش بنو مخزوم کی اس خاتون کے معاملے میں بہت فکر مند ہوئے جس نے چوری کی تھی۔ انہوں نے کہا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون عرض کر سکتا ہے؟ آخر انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے سوا اور کون یہ جرأت کر سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ کی ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ اٹھے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تباہ ہوئے کہ ان میں سے جب کوئی معزز امیر آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور غریب آدمی چوری کرتا تو اسے حد لگا دیتے۔ قسم ہے اللہ کی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ راوی حدیث محمد بن رمح نے کہا، میں نے امام لیث بن سعد رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ بیان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو چوری جیسی نازیبا حرکت سے محفوظ فرمایا تھا، اور ہر مسلمان کو یہی کہنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے اس قسم کی غلطی کا صدور ممکن نہیں، لیکن قانون اعلیٰ اور ادنیٰ سب کے لیے برابر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اصل میں تھا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات بیان کی، ورنہ معاذ اللہ ہمیں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ تو نبی کی بیٹی، اور یہ دیکھیے کہ جنت کے شہزادوں کی ماں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا، ہمیں کیا بتلایا کہ اگر کوئی غریب جرم کرے تو یہ نہ کہ اسے غریب سمجھ کر اس پر حد لگا دو، اس کو پنش کرو۔ ہاں، جو قانون غریب کے لیے ہوگا وہی قانون امیر کے لیے بھی ہوگا۔ اور یہاں پر ایک بڑا خوبصورت فرمان مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما کا آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں، شیئر کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ معاشرہ کفر پہ قائم رہ سکتا ہے مگر ناانصافی پہ نہیں۔ اور آخر میں دعا ہے، اللہ پاک ہم کو ہر قسم کی گناہ اور زیادتی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔